تو یہ سب کچھ تعلیمات مصطفیٰ سے دوری کی وجہ سے ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمۃ خوبصورت انداز میں اس کا نقشہ کھیندا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن اور حدیث کو پس پش ڈال دیا ہے، اس لیے ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ہم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، سکون ہی سکون ہے۔ ہم کہتے ہیں میلاد، شادی کا کوئی چیلم ہو یا کل کی محفل ہو تو پھر وہاں میلاد ہونا چاہیے، شادی کے موقع پر میلاد نہیں ہونے چاہیے۔ اور جو میلاد مناتا ہے ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں اس نے کیسی شادی کی ہے؟ یہ کوئی شادی تھی؟ فلاں بندے نے شادی بھی کی ہے اور اس نے کوئی جو موجودہ معاشرے میں جو افراتفری ہے، ڈھول مکہ، اس نے کوئی ایسا انتظام ہی نہیں کیا، کوئی اس شادی میں کوئی مزہ نہیں آیا۔ شادی لوگ معاشرے میں لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن اصل مزہ اس شادی میں ہوتا ہے، اس دعوت ولیمہ میں ہوتا ہے جہاں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جائے۔ خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو روز ازل میں سب نبیوں کو اکٹھا کر کے میلاد مصطفیٰ منایا تھا۔ خدا ذاکر ہمارے نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا، ازل سے ہمارے نبی کی محفل سجی اور سجی رہے گی۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آج دعوت ولیمے کے موقع پر الحمدللہ سرکار عبد کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے محفل سجی ہوئی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم جو آئے ہوئے ہیں ہمیں بھی اللہ یہ توفیق دے کہ ہمارے کسی بھائی، کسی بیٹے، کسی عزیز کا کہ جب محفل سجے، دعوت ولیمہ ہو، سنت نکاح ہو، تو سرکار عبد کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہو، تو کتنی رونقیں ہوں گی، کتنی بہاریں ہوں گی۔ تو ایک تو جو آنے والے آئیں گے ان کو کوئی میسج ملے گا، جب تقریر ہوگی، بیان ہوگا، میسج ملے گا، ایک بندے نے بھی عمل کر دیا تو بہت کچھ ہو جائے گا۔ تو الحمدللہ بہت لوگ عمل کرتے بھی ہیں، بعض لوگ جب سنتے ہیں